آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں؟ آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں۔ اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سروناب کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سروناب پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا، وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو، وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، قیامت کے دن اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں، نہ پڑھوایا، آپ کا کیا بنے گا؟ ہم تو پاروں کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے، یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے اور حقیقت بات ہے۔ قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے، تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ سپے 30 پارے بنا دیے، وہ کسی نے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ سپے 30 پارے بنا دیے۔ کیا آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی؟ آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات، یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے۔ اتنی بڑی بات اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اتنی بےہودہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا، اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، مرڈر ہو گیا۔ اسی لیے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کمرہ لادہ بنایا ہوا تھا، وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے، پبلکلی نہیں آتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں حضرت علی کو اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے، یعنی میں ایک مشورتاً بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو اپنا کمرہ بھی، صحیح مسلم میں وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ نماز، جمعے کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک تھریٹ تو تھی ہر طرف سے، اندر سے بھی باہر سے بھی، وہیں پہ نماز پڑھتے تھے۔ وہ حضرت سے جناب امیر معاویہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا مقصورہ، وہیں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی جو علی بابھا کی منزل پر ہو، ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے، مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، ہم تو اپنی ریکویسٹ۔ یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے، نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی۔ ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے گنبد خضرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا۔ آپ کے لائیو ویڈیو سیشن میں آپ کے بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ گنبد خضرا کو دیکھا جاتا ہے۔ جو گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا، وہی نافرمانی والی چیز آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں لگا رہے ہیں۔ جب ہے ہی نافرمانی تو آپ بیک گراؤنڈ پہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ گرایا گیا، ان کے شکم اطہر میں جناب محسن بھی شہید ہو گئے۔ اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو؟ شیعہ کا کوئی قصور نہیں، اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالیاں دیں گے، اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالیاں دیں گے۔ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں ایک تحریف کی ہے اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے، کیا کہ آپ نے یہ تحریف کی اصلی عبارت میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ آپ نے یہ لکھا کہ صحابیت کے سوا، مگر اس کتاب میں تو صحابیت کا ذکر نہیں ہے نا۔ کس میں؟ الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری۔ مجھے اس کتاب کا نہیں پتا، نہ میں نے پڑھی ہے، انڈین یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی، آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ اللہ کی نعمت ہیں، مگر ایک کافر تو آپ کی نظر میں اللہ کی نعمت ہو، مگر جو بزرگ جن کو آپ قبر چاٹو کہتے ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کوئی تو زندگی میں اچھا کام ان سے ثابت ہوگا نا بھائی۔ ہم نے مان لیا بزرگ قبر چاٹو ہے، یہ کافر پتھر چاٹو ہے دھرو راٹھی،
इसको आप हाफिज अल्लाह भी बोलते हैं, ये कबर चाटू नहीं, पत्थर चाटू है। इस हवाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को? मैंने तो नहीं से देखा चाटते को, सेकुलर टाइप आपने कबर चाटते हुए देखे नहीं, आला नहीं, हज़रत को? किसको? आला हज़रत को। वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले पे माने हुए हैं, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे, इनके जनाजे पर तीर बरसाए। तीर बरसाने वाला कौन? बनु उमैया के लोग थे, वो नहीं चाहते थे। यहाँ आप स्पेसिफिक नाम लें, बनु मैया के लोग, ये क्या? मरवान बिन मरवान को गवर्नर मदीने का बनाने वाला कौन था? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्टीमेटली ये सारे तीर बरसाने हम पर नहीं पड़ते, और तीर बरसाने वाले को रज़िल्ला कहा जाए, ये दोहरा मयार है। देखिए पहली बात है, आप जैसी सच्ची शख्सियत से नहीं ये हो। तकादा नहीं किया जा सकता, नहीं ये हो। तकादा नहीं किया जा नहीं हो। सकता। जनाब हुजर इब्ने अदी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुआविया क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। तो अगर जनाब मेरे मुआविया जन्नती हैं, तो जन्नती जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई, जन्नती जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई। गुस्सा इस्लाम में हराम है, मगर तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। यानी कभी किसी शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये नहीं कहा होगा कि मेरी जान आज मुझे तलाक, कभी ऐसा नहीं कहा, हमेशा गुस्से में दी जाती है तलाक। तो जबकि एक चीज इस्लाम में है ही हराम, तो उसमें हलाल अमर कैसे अंजाम पा सकता है? गुस्सा तो कोई हराम नहीं है जी इस्लाम में, हम तो नहीं मानते इस बात को। ये कहाँ लिखा हुआ है? एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा। नहीं, इस्लाम में गुस्सा तो कहीं हराम नहीं है। अल्लाह के लिए Extreme गुस्सा आ level। जाता है, नबी इस्लाम की तो तबीयत में गुस्सा था। तलाक अल्लाह के लिए दी जाती है, तलाक अल्लाह के लिए दी जाती है। अभी तो आपने हमारे उस्मान भाई को नहीं देखा, हाँ, वो किसी की फौतगी की खबर भी मुस्कुरा करता है। अहले तशय्युअ का कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबी नूर शरीफ को हुई, जबकि बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं, कहते 12 रबी अव्वल को, और मनाते भी बाकायदा। तो जरा हकायक बता दे, आपके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है, जी हाँ, उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना, जी हाँ। वो विलादत मुस्तफा के ऊपर है। उसमें वाज़ेह लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। शिया की किताब, शिया की किताब। जी जी बिल्कुल, देख लें, ना निकले मुझे पकड़ लें, ना निकले मुझे पकड़ लें। कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? उनके पास ना कोई इल्म गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ, ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ।